موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء سورة التين تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال مالك وشعبة عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره بإحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. اخرجہ الجماعت فی کتبہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو آپ نماز کی ایک رکعت میں یہ سورت مبارک تلاوت فرماتے تھے. حضرت براء فرماتے ہیں میں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز اور ایسی خوبصورت قرات کسی اور کی نہیں سنی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال صورت کے ساتھ جمال صوت بھی عطا فرمایا. اختلف المفسرون هاهنا على اقوال كثيرة فقيل المراد بالتين مسجد دمشق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تین الزیتون کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تین سے مراد جو ہے وہ مسجد ہے دمشق کی. وکیل ہی نفسا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دمشق کا نام ہی تین ہے. وکیل الجبل والذی عندہا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں جو پہاڑ ہے اس کا نام تین ہے. وقال القرطبی وہ مسجد اصحاب الکہف. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جو اصحاب الکہف کے مقام پہ بنی. وروى فی ابن عباس انه مسجد نوح الذي على الجودی. حضرت ابن عباس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جو نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پہ بنائی تھی. جب طوفان سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی اور جودی پہاڑ پہ پہنچے تو وہیں آپ نے جو مسجد بنائی اس کا نام تھا. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی هو دینکم ھذا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد یہی انجیر ہے جو تمہارے ہاں معروف ہے. والزیتون قال کعب الاحبار وقتادہ غیر مسجد بیت المقدس. حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں حضرت قتادہ کے زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے.
وقال مجاہد وإکرمۃ ھذا الزیتون الذی تعصرون، حضرت مجاہد اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ زیتون سے مراد یہی زیتون ہے جس سے تم تیل نکالتے ہو۔ تو راجح قول یاد رکھو یہ ہے کہ مفسرین کرام سارے اقوال نقل کر دیتے ہیں کہ مسجد کا نام بھی ہے، پہاڑ کا نام بھی ہے، مسجد اصحاب کہف کا نام بھی ہے، مسجد جودی کا نام بھی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ نے قرآن میں وہ چیز اختیار فرمائی ہے جس کو مکے والے اور عرب اور سب جانتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالی نے جو خطاب فرمایا ہے نا اس میں اسی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنے جانور ہیں، لیکن اللہ نے جب قرآن میں ان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا تو کہا افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کی مثال دی کہ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب تورات کو جب اللہ نے علم دیا، کتاب تورات دی، لیکن انہوں نے اس کتاب پہ عمل نہ کیا بلکہ پیغمبر کے بھی مخالف ہو گئے، تو اللہ نے وہاں بھی وہ مثال دی جو سب جانتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے گدھے پہ کتابیں لاتے، تو وہاں بھی وہ چیز ذکر فرمائی جس کو سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں جو نام لیے ہیں نا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے خیل گھوڑے کا، خچر کا اور گدھے کا ذکر فرمایا، یہ سب عرب جانتے تھے گھوڑا کیا ہے، خچر کیا ہے، گدھا کیا ہے۔ اسی طرح یعنی پورے قرآن میں نظر ڈال لیں کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی مثال دی ہے تو مثال ان چیزوں سے دی ہے کہ جو مخاطب سمجھتا بھی تو ہونا۔ اب مخاطب کو پتہ نہ ہو کہ جودی پہاڑ پہ مسجد کا کیا نام ہے تو کیا سمجھے گا؟ آج مخاطب کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی اصحاب الکہف کی جب ہمیں غار کا بھی پتہ نہیں ہے تو اس کی مسجد کا کہاں پتہ ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اس تین سے مراد یہی تین ہے، اور زیتون سے مراد بھی یہی زیتون، اور یہ دونوں جو ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، فاکہہ بھی ہے، یعنی یہ پھل بھی ہے، بطور غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ اللہ نے اس میں ایسے منافع رکھے ہیں، کیونکہ ویسے تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس نعمتوں کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے تو کوئی حکمت، جیسے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اب نخل کا نام لیا کہ کھجور ہے، سمجھتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، حب کا نام لیا ہے گندم، اور عصف کہتے ہیں اس کے بھوسے کو، ریحان کہتے ہیں یہ جو درخت ہے، چھوٹا سا درخت ہوتا ہے ریحان کا، معروف ہے، اسے ہر کوئی سونگھتا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے بڑی اچھی۔ تو اللہ نے نام لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے با مقامات پہ نام لیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، اللہ نے نام لیا ہے۔ اب رمان سے مراد انار ہے، سب سمجھتے ہیں، تو اس لیے قرآن کا ایک موضوع سمجھ لیں، دماغ میں رکھ لیں کہ قرآن جب مخاطب کرتا ہے تو ہمیشہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے جس کو آپ سمجھ سکیں، جو آپ سمجھ ہی نہ سکیں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ تین اور زیتون سے مراد بھی یہی معروف تین، انجیر، زیتون، اور یہ کثیر المنافع ہیں، ان کے بڑے فائدے، یعنی مستقل علماء نے ان پر کتابیں لکھی، ان کے منافع، ان کے فوائد، مستقل کتابیں لکھی گئی۔ تو اس لیے حضرت مجاہد
اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ھذا تینکم وزیتونکم، یہی تین مراد ہے جو تم استعمال کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو، اور یہی زیتون مراد ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین کانوا کعب الاحبار وغیر واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ طور سینین بھی کہتی ہیں، طور سینا بھی کہتی ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالی نے اس پہاڑ پہ کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اسی سے مراد وہ پہاڑ ہے وہ طور سینین۔ اچھا، ایک قول بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ پہاڑ ہے جس پہ سبزہ ہو، جس پہ سبزہ نہ ہو اس کو طور نہیں کہتے، لیکن وہی پہلا قول راجح ہے کہ طور سینین مشہور بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی واسطے کے، یعنی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اللہ نے خود کلام فرمایا۔ ورنہ جو اصول ہے نا میرے پروردگار عالم کا وہ بھی قرآن میں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی انسان سے بات نہیں کرتے ہیں، ہاں حجاب درمیان میں حجاب ہوتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں، فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام بھجوا دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ براہ راست جو کلام ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت ہے۔ اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے مدنی آقا رحمت دو جہاں کو رؤیت بھی حاصل ہے اور کلام بھی حاصل ہے، ورنہ بعض علماء فرماتے ہیں الکلام لموسیٰ والرؤیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام نصیب فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور پاک کو دیدار بھی ہوا ہے اور کلام بھی ہوئی ہے لیلۃ المعراج میں۔ باقی جتنا قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا عیسی ابن مریم، اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ ساری چیز بالواسطہ تھی، یعنی براہ راست نہیں اللہ نے کلام فرمایا۔ یہ سارے خطاب یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو یہ خطاب جو ہے بالواسطہ ہے، بغیر کسی واسطے کے جو کلام ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کسی پیغمبر کے بارے میں قرآن میں یہ بات نہیں آئی۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں وہ طور سینین، وہ فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس بلد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یعنی مکہ تھا، اس سے مراد مکہ ہے۔ قال له ابن عباس ومجاهد وإكرمة وحسن إبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار ولا خلاف في ذلك، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بلد الامین سے مراد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اسی کا نام البلد بھی ہے، اسی کا نام بلد الامین بھی ہے، اسی کا نام ام القریٰ بھی ہے، اسی کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اسی کا نام کعبہ بھی ہے، اور اسی کا نام حرم بھی ہے۔ یہ سارے اللہ کے اس گھر کے اس شہر کے نام ہیں۔ ھذا البلد الامین، امن والا گھر،
قاله ابن عباس ولا خلاف في ذلك وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی اپنا پیغمبر، اپنا رسول اولو العزم من الرسل بھیجا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شان والے پیغمبر بھیجی ہیں، اولو العزم من الرسل بھیجی ہیں. فالاول محلۃ التین والزیتون وہی بیت المقدس الذی بعث اللہ فیہا عیسی ابن مریم علیہ السلام. فرماتی ہیں کہ پہلا محلہ جو ہے اس سے مراد تین اور زیتون ہے، اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا ہے. والثانی طور سینین، اور دوسرا مقام طور سینین ہے، وہو طور سینا الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ ابن عمران، اور یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے. والثالث مکہ وهو البلد الامین الذی من دخلہ کان آمنا وهو الذی ارسل فیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور بلد الامین سے مراد مکہ ہے، جو اس میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو امن نصیب فرمائیں گے، دنیا میں بھی امن اور آخرت میں بھی امن. دنیا میں امن ہوگا کہ کوئی اس کو قتل نہیں کرے گا، کوئی اس کو مارے گا نہیں، کوئی حملہ نہیں کرے گا. اور قیامت میں امن ہوگا کہ جو صحیح ایمان لایا اس گھر کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے امن عطا فرمائیں گے. قالوا وفي آخر التوراة ذکر هذه الاماکن الثلاثة. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تورات کے آخر کے اندر ان مقامات کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے. جاء اللہ من طور سینا یعنی الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ ابن عمران واشرک من صعیب. اللہ تعالیٰ تشریف لائے جیسے ان کو ذبح ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس سے مراد طور سینا ہے. اور اللہ کا نور چمکا سائیر سے، اس سے مراد جبل بیت المقدس ہے. الذی بعث اللہ ابن عیسیٰ واستعلن من جبال فاران یعنی جبال مکہ تھا، اور جبال فاران سے مراد مکے کے پہاڑ ہیں. الذی ارسل اللہ منها محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذکر مخبرنهم على الترتیب الوجودی بحسب ترتیبهم في الزمان ولهذا اقسم بالاشرف ثم الاشرف منه ثم بالاشرف منها. اسی لیے مفسر فرماتی ہیں کہ تورات کے اندر یہ بھی آیا تھا کہ اللہ نے خبر دی ہے یہ ترتیب وجودی بھی اسی طرح ہے اور ترتیب زمانی بھی اسی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اشرف مقام اشرف کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ. لیکن یہ بات بہرحال یعنی سمجھ آ گئی کہ جن جن مقامات کو اللہ نے شرف دیا ہے وہاں کسی نہ کسی اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مکان کو شرف مکین سے ہو. ایک مکان ہو بڑا عظیم الشان محل ہو، اس میں کوئی نہ رہتا ہو تو پھر وہ جنوں کا بسیرا ہے. تو مکان کو ہمیشہ شرف جو ہے وہ مکین سے ہوتا. تو اللہ نے جن جن مقامات کو شرف دینا چاہا، اب بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، تو اللہ نے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بھیجا. اور بیت المقدس کے قریب بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے قریب مقام الخلیل ہے جہاں 70 انبیاء دفن ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ طور سینا ہے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ڈیرا لگایا. اسی طرح وہ غار ہے جس میں اصحاب الکہف گئے، آج تک اس کا غار کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اذ ابوا الفتیۃ الی الکہف.
اور اسی طرح اللہ تعالی نے مکہ کو شرف بخشا سیدنا ابراہیم الخلیل، سیدنا اسماعیل، اور سب سے اعلیٰ افضل اکمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اللہ نے ان کو بھیجا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے مدینہ منورہ کو شرف بھیجا ہے تو محمد الرسول اللہ کہ وہاں میرے پاک نبی نے ڈیرا لگایا۔ اللہ نے جبل احد کو شرف بخشا ہے تو میرے مدنی پاک نے اس سے محبت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبل ثور کو شرف بخشا ہے کہ وہاں محمد مصطفیٰ اور حضرت صدیق نے پناہ پکڑی ہے۔ اور اللہ نے اس غار کا بھی قرآن میں ذکر کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبل نور کو مقام بخشا ہے کہ وہاں سے نور نبوت چمکا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ نے صفا اور مروہ کو مقام بخشا ہے کہ وہاں ام اسماعیل دوڑی ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ وہاں دوڑی۔ تو آج تک اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر رکھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے شاعر اللہ میں اس کو داخل فرما دیا۔ اللہ نے مینا کا مقام بلند کیا، وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ اللہ نے عرفات کا مقام بلند کیا کہ وہاں آدم و حوا کا تعارف ہوا۔ تو یعنی کوئی مقام آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں کہ جس جس مقام کو اللہ نے شرف دینا تھا، عزت دینی تھی، شان دینی تھی، تو وہاں اپنا شان والا بندہ بھیج دیا، اسی کی وجہ سے پھر اللہ نے اس کو شرف عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء اسی لیے وہ دلائل پکڑتے ہیں کہ جن مقامات پہ اللہ کے قرآن کا درس ہوتا ہے، جن مقامات پہ حدیث رسول اللہ کا درس ہوتا ہے، بہت ساری دیہاتوں میں بالکل دور افتادہ مقامات پہ مساجد اور مدارس ہوتے ہیں، لیکن حدیث و قرآن کی برکت سے اللہ ان کا نام بھی اونچا کر دیتا ہے، علم کی وجہ سے اللہ ان کا نام بھی اونچا کر دیتا ہے۔ آج پوری تاریخ عالم میں اٹھا کے دیکھیں کہ جامعۃ الازہر مصر میں ہے لیکن نام ہے، دارالعلوم دیوبند ہند میں ہے لیکن نام ہے، سہارنپور ہند میں ہے لیکن نام ہے، نظرۃ العلماء ہند میں ہے لیکن نام میں ہے۔ اسی طرح کئی مدارس ہیں علماء کے، یعنی جن کو اللہ نے اس علم کی وجہ سے اونچا کیا، ورنہ باقی چیزیں جو ہے نا دنیا میں بڑے بڑے کالج بنتے ہیں، ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، مٹ گئے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں دین کا کام ہوتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات کے آخر کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اب جوابی قسم مقسم علیہ کیا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں پیدا فرمایا ہے کہ اس کے اعضاء پر نظر ڈالیں، اس کے آنکھوں پہ نظر ڈالیں، اس کے چہرے پہ نظر ڈالیں، اس کے اعضاء پہ نظر ڈالیں، اس کے جوارح پہ نظر ڈالیں، اس کے عقل پہ نظر ڈالیں، اس کے حواس خمسہ پہ نظر ڈالیں۔ یہ شرف جو ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ نے جو شرف دیا ہے، جو مقام دیا ہے، وہ علم کی وجہ سے دیا ہے، وہ تعلیم و تعلم کی وجہ سے دیا ہے، اور کسی مخلوق کو یہ مقام نہیں ملا ہے۔ لیکن ساری دنیا کی مخلوق ہے وہ بول نہیں سکتے، تو نطق بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے اور علم بھی اللہ نے انسان کو دیا۔ علم الانسان ما لم يعلم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے آدم کو بھی علم عطا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح علم بھی اور تعلیم و تعلم بھی، پڑھنا پڑھانا بھی، یہ بھی صرف انسان میں اور کسی مخلوق میں نہیں۔ تو یہ شرف بھی اللہ نے انسان کو بخشا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے سارے علوم کے خزانے دے دیے ہیں، کیونکہ بعض علم دیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ نے آنکھیں دے دی، بعض علم سننے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ نے کان عطا فرما دیے، بعض علم سونگنے سے حاصل ہوتا ہے کہ بھی یہ عطر گلاب کا ہے یا عنبر کا ہے،
تو اللہ نے اس کو قوت شامہ عطا فرما دی ہے۔ بعض چیزیں ہیں جو چکھنے سے معلوم ہوتی ہیں، میٹھا ہے یا کھٹا ہے، تو اللہ نے اس کو زبان کے اندر مادہ تذوق عطا فرما دیا ہے۔ اور بعض چیزیں ہیں جو چھونے سے معلوم ہوتی ہیں کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، وہ ہاتھ لگا کے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے علم کے جو ذرائع تھے وہ اللہ نے ایک انسان میں جمع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام علوم کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ اور اسی سے علماء نے ایک بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا علم حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے، علم حاصل ہوتا ہے ناک سے، علم حاصل ہوتا ہے دماغ سے، علم حاصل ہوتا ہے کان سے، علم حاصل ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ان کو اللہ نے اونچا رکھا ہے کہ علم کی شان ہمیشہ اونچی ہوتی ہے، باقی کھانا پینا وہ نیچے رکھا ہے اللہ نے، اس کا تعلق مجھے نہیں ہے کہ جو تم کھاؤ گے وہ دماغ میں آئے، دماغ میں نہیں، وہ پیٹ میں جائے گا، پھر نیچے سے نکلے گا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے عالم کی شان جو ہے وہ بلند کی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عام آدمی پر نہیں، عابد پر اتنی ہے جیسے فرمایا کہ میری فضیلت ایک ادنا صحابی پر ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا کہ ایک عالم فقیہ جو ہے شیطان پر 1000 عابد سے وہ نہیں ڈرتا جتنا اس عالم سے وہ ڈرتا ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ عالم کی نیند جو ہے وہ بھی عبادت ہے، کہ عالم سو رہا ہے لیکن عبادت ہے، کیوں؟ اس کا دماغ ٹھیک ہوگا تو پڑھے گا نا، اس کو راحت ملے گی تو پڑھے گا۔ تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ ایسے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرماتے ہیں مفسر یعنی وہ انہ تعالی خلق الانسان فی احسن صورت و شکل، اللہ نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا، منتصب القامت، کیسے سیدھا پیسہ کیا، سبیل الاعضاء، اللہ نے اس کو اعضاء ایسے برابر دیے ہیں کہ دیکھو صرف انہی انگلیوں پہ غور کرتے رہو تو اللہ کی قدرت پہ حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے یہ چھوٹی ہے، پھر اس سے، پھر اس سے، اگر یہ برابر ہوں تب بھی کام نہیں چلتا، اور ساری چھوٹی ہوں تب بھی کام نہیں چلتا، اگر یہ ملی ہوئی ہوں تب بھی کام نہیں چلتا، اگر فاصلہ زیادہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا۔ تو صرف اپنے ہاتھ پہ غور کر لو، صرف اپنے انگلیوں کے پوروں پہ غور کر لو کہ اللہ نے جو تمہیں نشان دیا ہے وہ دنیا میں پھر کسی اور بندے سے نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے میرے بندے تم کہتی ہو کہ میں دوبارہ کیسے زندہ کروں گا، میں نے تو تمہارے پور بنائے ہیں، میں تو جب زندہ کروں گا یہ نشان بھی وہی ہوں گے، مجھے تو نشان بھی نہیں بدلیں گے، وہی حیت ہوگی، وہی قامت ہوگی، وہی صورت ہوگی، وہی حیت و شخصیت ہوگی۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کیسے تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی ہے، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر جب انسان اپنے مقام سے گر گیا تو مقام جہنم جو سب سے نیچے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں النار قالہ مجاہد وابو العاظ حسن زید وغیرہ ثم بعد هذا الحسن والنضارت مسیرهم الى النار، کہ اللہ نے تمہیں کیسا جمال دیا تھا، کیسا آزاد دیے تھے، کیسا چہرہ دیا تھا، کیسی آنکھیں دی تھی، اور پھر ان کا انجام جہنم ہو۔ لم یطع اللہ یتبع الرسل، اگر اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی تو پھر یہی چہرہ جو ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی لہب کتنا خوبصورت تھا کہ اس کو شعلے کا با ابھی لہب کہا جاتا تھا، اتنا خوبصورت، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم وہی لہب، وہی انگارے ملے، جو اس نے لقب رکھا تھا، کنیت رکھی تھی، اللہ نے سزا بھی وہی عطا فرما دی۔ اس کی بیوی مکے کی سب سے خوبصورت عورت تھی ام جمیل، لیکن سزا کیا ملی؟ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی رسی گلے میں آئی اور اسی سے مر گئی۔ ایسے فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقال بعضهم ثم رددناه اسفل سافلین اے الى ارذل العمر، انہوں نے کہا کہ اسفل سافلین سے مراد یہ ہے کہ انسان بڑھاپے کی اس حد پہ پہنچ جائے جب کچھ نہ سمجھے۔ دیکھا نا کہ بعض بندے بیچارے اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں
کہ نہ چلنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، نہ اٹھ کے حمام تک جانے کے قابل، نہ کپڑا بدلنے کے قابل، تو اس عمر سے بھی اللہ پناہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہمیں ارذل العمر سے بچا لے۔ اور آزان باز من جمع القرآن لم يرد الى ارذل العمر۔ حضرت ابن عباس سے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قرآن یاد کیا، قرآن کے علم سے تعلق رکھا، اللہ اس کو ارذل العمر میں نہیں پہنچاتے، اللہ اس کے دماغ کو صحیح رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ واختار ذلك وزير ولو كان هذا هو المراد لما حضر اصلاح المؤمنين من ذلك ان حرم قد يصيب بعضهم ان مراد ما ذكرناه قوله تعالى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر مراد یہی ہو، ابن جریر نے اسی بات کو پسند کیا ہے، کیونکہ مومنین کے استثناء کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ مومنین میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بڑھاپا پہنچ جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو معنی اصل وہی ہے کہ آدمی کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، جب اللہ کا نہ رہا شیطان کا بنا تو پھر ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ كقوله تبارک و تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وقوله تبارک تعالی فنماز غیر ممنون۔ یہ جو ایمان والے ہیں اللہ نے فرمایا ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون نہ غیر مقطوع، کما تقدم۔ ثم قال ما يكذبك بعد بالدين۔ اے ابن آدم، کس چیز کی وجہ سے اب تم جھٹلا رہے ہو؟ قیامت کا انکار کر رہے ہو، بالجزاء فی المعاد وَلَقَدْ جب تم نے دیکھ لیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا خدا ہے، تو جو سب سے پہلے تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی تمہیں لوٹانے پہ قادر ہے۔ فَأَيُّ شَيْءٍ يَحْمِلُكَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْمِعَادِ۔ حالانکہ سارے دلائل واضح ہو گئے، پھر کس وجہ سے تم قیامت کا انکار کر رہے ہو؟ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سنان بن عبد الرحمن بن سفيان بن قال قلت مجاهد فما يكذبك بعد بالدين۔ انا ابي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، انا ابي انسان سے مراد مطلق انسان ہے، تکذیب کرنے والا۔ قال اس کے بعد فرماتے ہیں وهكذا قال كرامه وغيره وقول عليه صلى الله بحكم الحاكمين اما هو حكم الحاكمين۔ کیا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ الذی لا یجور ولا یظلم احدا، جو ظلم سے پاک ہے، جو کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتی من عدل ہی یقوم القیامہ، یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ قیامت ہوگی تاکہ بدلہ دیا جائے سب کو۔ فینتصف للمظلوم فی الدنیا ممن ظلمہ، تاکہ مظلوم جس پہ دنیا میں ظلم ہوا ہے اللہ اس کو قیامت میں بدلہ دلوائیں گے۔ وقد قدمنا فی حدیث ابی ہریرہ مرفوعا ذاکرات والتین والزیتون وطال آخرها الیس اللہ بأحکم الحاکمین فلیقل بلی وانا علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سورۃ والتین والزیتون کی تفسیر نصیب فرمائی۔ اب زندگی انشاءاللہ تو سورۃ العلق کی تفسیر پڑھیں گے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 4 دن پہلے عمرہ کیا اور سر پہ اس طرح پھروا دیا۔ کل رات میں نے دوسرا عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، گھر چلا گیا۔
وہاں کمرے میں ایک ساتھی تھا، اس نے کہا چونکہ تم پہلے سر مڈا چکے ہو اب اس طرح پھر آنے کی ضرورت نہیں، کینچی سے بال کاٹ لو۔ بال تھے کہ کینچی سے کاٹ لو؟ یعنی کوئی احمق بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب اس طرح بگڑا ہوا ہے تو کینچی کس پہ چلاؤ گے؟ اب جناب اس کا حل یہ ہے کہ اس طرح بھی پھرواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ ساتھی نے کہا کینچی پھیر دو۔ کس پہ کینچی پھیر دو؟ لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے نا، قرآن پہ انگلی پھیرتے جاؤ بس قرآن پڑھ لیا۔ کتنے بھائی ویسے قرآن کی زیارت کرو، اللہ نصیب کرے، لیکن یہ کیا طریقہ انگلی رکھ رہا ہے جی؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جی، بس انگلی میں پھیرتا گیا لہذا میرا قرآن ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود گھڑتے ہیں مسئلے۔ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ سونا تو باقاعدہ حضور پاک نے ہاتھ میں لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا لیا اور فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، یہ میرے امت کے مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی ریشم ہو، کوئی چیز ہو، مرد کے لیے حرام۔ مرد کے لیے انگوٹھی پہننے کی جو اجازت ہے وہ صرف چاندی، اس میں وہ کوئی نگ استعمال کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن سونے کی یا لوہے کی تو ویسے حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مہر کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بہرحال بعض علماء فرماتے ہیں کہ مہر جو تھی وہ 40 اوقیہ چاندی تھی، اس کی قیمت لگا لو۔ میری جس بیٹی کے لیے آپ مہر فاطمی لکھ رہے ہیں اس کو فاطمہ کے برقعے کا بھی حیا ہے؟ پہلے صرف مہر کی حد تک وہ فاطمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی معراج کی رات حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ملاقات پردے میں لازمی بات ہے، پردے کے بغیر تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ من وراء حجاب ملاقات نہیں، بات ہوئی نہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ہاتھ ملایا تھا، گلے ملے تھے باقاعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات کا معنی یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ اللہ نے حکم فرمایا، کلام فرمایا، حضور نے نیاز پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے سلام فرمایا، والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی وجہ سے ہمیں بھی سلام مل گیا کہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لیکن یہ معراج چونکہ اونچا مقام تھا، آگے اللہ نے کہا توحید کا اقرار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو خدا بنا بیٹھو، کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اب میرے نبی پہ درود پڑھو۔ درود پڑھ لیا ہے تو اب مجھ سے دعا مانگو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ ساری ترتیب ہے۔ ملاقات کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور بعض تو لوگ اتنے گمراہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو معراج ہے نا، اصل میں جب حضور اوپر عرش پہ گئے تھے تو وہ خود ہی خدا تھا، نیچے آیا تو مصطفیٰ تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اتنا بڑا کافر تو ابو جہل بھی نہیں تھا کہ اوپر خدا تھا اور نیچے مصطفیٰ ہے۔ بھائی لباس نے کہا جی بشریت کا تو ایک پردہ ہے نا، بس لباس اوڑھا ہوا ہے، اندر تو خدا ہے۔ اچھا شیعہ نے کہا، انہوں نے کہا بھی اگر حضور خدا بن گئے تو ہم پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب، علی خدا ہے، مولا علی تو آپ ہیں۔
بھئی وہ کیسے خدا بن گیا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں نے حضرت علی میں حلول کر لیا، اللہ اندر داخل ہو گیا تو یہ مولا علی بن گیا۔ اب اتنا بڑا کفر ایمان سے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ابھی لہب تھے، عتبہ عتیبہ تھے، فرعون تھا، شداد تھا، قارون تھا، یہ عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی عقیدہ ہے یا مذہب ہے؟ بھئی اگر نبی خود خدا ہے تو پھر معراج تو ڈرامہ ہوا نا، معراج کس بات کا؟ وہ تو آپ تھے، اوپر بھی آپ تھے، نیچے بھی آپ تھے، تو معراج بہانہ بنایا گیا، ایک ڈرامہ ہے، افسانہ ہے۔ معراج تو تب ہوگا نا کہ حضور کو انسان مانے، بشر مانے اور پھر آسمانوں پہ جائیں۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ مجھے تو سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ آپ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں۔ وہ کہتا میرا مدنی تیرے معراج سے تو مجھے بشر کا مقام سمجھ آیا کہ اللہ نے بشر کو بلایا، بشر کو اونچا کیا، بشر کو اسراء کرایا، بشر کو معراج کرایا، بشر کو امام الانبیاء بنایا، بشر کو اپنی جنت سارا اپنے تمام ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی، آپ کو جنت دکھلائی، سدرۃ المنتہا دکھلایا، آپ کو جبریل اصلی شکل میں دکھلایا، پھر مقام بنے گا نا حضور کا۔ اگر حضور خود خدا ہیں تو پھر کیا مقام ہے جی؟ اچھا خدا زخمی بھی ہوتا ہے، خدا کے دانت مبارک بھی ٹوٹ جاتے ہیں، حضور کے تو دانت بھی ٹوٹ گئے، اب زخمی بھی ہو گیا، تو خدا کیسے ہوئے؟ خدا روٹی بھی کھاتا ہے، خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو۔ میں نے کہا نا ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں، وہ بھی جانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد سچا نبی ہے، لیکن ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہماری ضد ہے بس۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کو مانتے تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو پوچھو آسمانوں اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ تمہاری قوت باصرہ سامع کا کون مالک ہے؟ یہ نظام عالم کون چلا رہا تھا؟ یقول اللہ کہتی اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے کعبہ کیوں بنایا تھا؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو کعبے کا طواف کیوں کرتے تھے؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو جب ابراہ نے چڑھائی کی تو عبد المطلب ملتزم پہ آگے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ قریش کی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھیوں سے لڑ سکیں، اب اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائیں۔ حضور پاک ایک دفعہ گم ہو گئے، باہر پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور گم ہو گئے، تو فوراً عبد المطلب آیا، طواف کیا، ملتزم پہ کہا یا رب اردد لی ولدی محمد، یا اللہ میرا مدنی محمد مجھے واپس کر دے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ شاہ شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا شہباز قلندر علیدہ پہلا لمبر، یہ تو ابو جہل کے باپ کا عقیدہ بھی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لمبر کون لگا رہا ہے؟ وہ ملنگ جو نشے میں کھڑا ہے، 2 کٹورے بھنگ کے پی کے، وہ علی کا نمبر لگا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت توسی رحمت اللہ اب تو فوت ہو گئے، وہ فرماتے تھے مکی صاحب اگر یہی ملنگ اور یہ گھنٹے والے اور گلے میں زنجیریں ڈالے ہوئے اور 5 اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئے اور یہ جناب کشکول اٹھائے ہوئے اور یہ چمٹے اٹھائے ہوئے اور اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے دھمال کھیلنے والے، اگر یہی علی کے ماننے والے ہیں اور قیامت میں یہ علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تو حضرت علی کی شان بڑی بڑھائیں گے، وہ تو خود پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ تو نماز والے ہوں، روزے والے ہوں، تسبیح والے ہوں، ذکر والے ہوں، علی کے ساتھ ملنگ کھڑے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جو مرضی آئے بابا گھڑتے رہو، مرتے رہو،
مریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ عقیدہ صحیح کیا تھا. ہمارا کام ہے ہم چیختے رہیں، بتاتے رہیں، مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی. اگر عورت ناپاک ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی. آئی پیڈ ہو یا قرآن لے، وہاں بھی تو قرآن لکھا ہوا ہے نا. بعض علماء اجازت دیتے ہیں اس کو جو معلمہ ہے، بچیوں کو پڑھانے والی ہے یا حافظہ ہے، کہ وہ یاد پڑھ سکتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دے، فرماتے آیت پوری نہیں پڑھ سکتی، نہ آئی پیڈ سے اور نہ قرآن سے. یعنی آئی پیڈ سے چیز حلال ہو جاتی ہے. آئی پیڈ سے جو کچھ مرضی ہے پڑھتے رہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی کہ فرقے جو ہیں یہ مولویوں نے بنائے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھو کیسا عقل ہے. تم نے تو نہیں بنائے نا جناب. ہر مولوی کے ساتھ جو پارٹی ہے تو تم بھی تو لگے ہوئے ہو نا، تو پھر تم فرقے میں ہو کہ نہیں ہو؟ بھائی کوئی نیلی پگڑی والا، کوئی سبز پگڑی والا، کوئی سفید پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا، کوئی واسکٹ والا، سب کے ساتھ ہو تم کے نہیں ہو؟ تو پھر فرقے میں تو تم بھی ہو گئے. یہ تمہارا دماغ خراب ہے. اور کہتے ہیں کہ جناب یہ حنفی اور شافی اور مالکی اور حنبلی یہ بھی فرقے ہیں. وہ انسان کو عقل کرو، اللہ سے ڈرو. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مذہب ہے. مذہب کا معنی راستہ ہے، فرقے کا معنی راستے سے ہٹ جانے والا ہے. فرقہ اس کو کہتے ہیں. بات کو سمجھا کرو. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ فرقہ ہے. جس نے حدیث کو چھوڑ دیا وہ فرقہ ہے. جو قرآن و حدیث پہ قائم رہے وہ کیا فرقہ ہے؟ وہ تو حضور کی جماعت ہے. ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پہ اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا وہ جنتی ہے، باقی جہنمی ہے. تو یہ سارے صحابہ اور حضور کے راستے پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ کیسے فرقے بن گئے؟ خدا کا خوف کرو. جب امام شافعی ہو، مالک ہو، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، جب بھی وہ کہیں گے قال ابی ہریرہ قال رسول اللہ، وہ تو صحابی کو بھی اور حضور کو بھی. ان ابی ہریرہ ان ابی بکر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مسند امام احمد لکھی، انہوں نے موطا امام مالک لکھا، انہوں نے مسند اکبر لکھی، انہوں نے کتاب العلم لکھی. تو ان سب کتابوں میں کیا ہے؟ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ تو یہ فرقے کہاں سے بن گئے؟ تمہیں آج تک فرقے کا معنی بھی نہیں آیا. اگر یہاں 4 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں ایک امام نماز پڑھ رہی، 4 فرقے بن گئے. نمازی ایک ہے، خدا ہی ایک ہے، مسجد کا قبلہ بھی ایک ہے، تو یہ کیسے فرقے بن گئے؟ فرقے سے مراد وہ ہے جو میرے مدنی اور صحابے کے راستے سے ہٹ گیا. جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، وہ فرقہ ہے. خوارج ہیں، وہ فرقہ ہے. قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہ ہیں، وہ فرقہ ہے. جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کو چھوڑ دیا وہ فرقہ بن گئے. جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا دامن پکڑ لیا وہ تو حضور کا فرقہ ہو گئے. اور فرقے کا معنی تفرق کرنے والا، مذہب کا معنی راستہ، وہ راستہ جو تمہیں حضور پاک تک پہنچا دے. ایسے گھر میں بیٹھے بیٹھے گھڑتے رہتے ہیں. ان کو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ فرقے کا کیا معنی.
کہتے ہیں جی کہ درس قرآن سے اور علوم سے تو علم تو آتا ہے لیکن دین نہیں آتا ہے، وہ صرف تبلیغ والوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو تبلیغ والے کہاں سے نکلے ہیں؟ ہاں جی، اوپر سے گرے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے جو تھے مولانا الیاس حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے اور دیوبند مدرسے کے پڑے ہوئے تھے۔ مولانا محمد یوسف، انعام اللہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، یہ سب علماء مدرسے والے تھے کہ نہیں؟ وہ علم تھا تو انہوں نے یہ محنت والی جماعتیں پیدا کی۔ اگر علم ہی نہ ہوتا تو جاہل کیا کرتے؟ اصل علم ہے، علماء ہے۔ میں نے ملازم رکھا ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں، اگر وہ غریب ہے، مقروض ہے، دے سکتے ہو، بالکل۔ بینک میں ملازمت نہ کریں، اگر کر لی ہے تو دوسری تلاش کریں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ میری اولاد نہیں تھی، میں نے بھائی کا بیٹا لے کے بیٹا بنایا تھا، اس میں ولدیت اسی کی رہے گی، تمہاری نہیں رہے گی، اسی کا بیٹا ہے وہ، نہ تمہارا وہ وارث بنے گا، وارث بھی اپنے باپ کا بنے گا وہ۔ میں نے عمرے کے طواف میں پہلے چکر میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے اشارہ کرے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لے، ورنہ صرف اشارہ کافی ہے۔ والدہ فوت ہو گئی ہیں، بالکل ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو۔ میرا بھائی تعویذ کے پیسے لیتا ہے، اگر تعویذ قرآن کا ہے تو جائز ہے۔ صحابہ نے بھی فاتحہ پڑھ کے 40 بکریاں لی تھی، وہ تو بنا نہیں ہے، لیکن انتر منتر جنتر کرتا ہے تو پھر خالص حرام ہے۔ میری بہن حیض کے ساتھ ہے، وداع ہے ہی نہیں عمرے والے کا، اللہ کے بندے، عمرے میں طواف الوداع تو مرد پر بھی واجب نہیں ہے، اور اگر حج میں واجب بھی ہو تو حیض والی عورت کو معاف ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا سجدے میں امام سے پہلے چلا جائے، نماز فاسد ہو گئی، ہوتی ہی نہیں نماز۔ اسی لیے تو امام ہے نا، یہی تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے چلو، امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اور سجدے میں اگر پاؤں غلط رکھیں نماز ہو جائے گی، لیکن سجدے میں بھی پاؤں جو ہے کعبے کی طرف ہوں، کھڑے ہوئے بھی پاؤں کعبے کی طرف ہوں۔ ان اللہ یضع فاسأل من دار الافتاء۔ اصلی زیتون کہاں سے ملتا ہے؟ کل آ جانا، مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈیں گے۔ اللہ کے بندے، تمہارا کام ہے، یہ میرا کام ہے؟ حضرت یوسف کی قمیص بہشت کی تھی، بہشت کی ہوتی تو پھٹ جاتی، بہشت میں تو کپڑا پھٹے گا ہی نہیں، پرانا ہی نہیں ہوگا۔ ان کی قمیص تو پھٹ گئی تھی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہشت کی نہیں تھی۔ توبہ ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی توبہ کرو۔ اللہ کی رؤیت خواب میں ہو سکتی ہے، بعض علماء قائل ہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ خواب تو خواب ہوتے ہیں نا، خواب کوئی حقیقت تو نہیں ہوتی۔ العلی العظیم ہوتا ہے یا العلی العظیم ہوتا ہے، یہ تو پچھلی آیت کو دیکھنا پڑے گا نا، عطف کس پہ ہے۔ اگر کوئی چیز ہم قسطوں پہ خریدیں وہ جائز ہے،
اگر کوئی مکہ کا مقیم ہے حج میں منا عرفات میں اگر حنفی ہے تو پوری نماز پڑھے گا، باقی ائمہ کے نزدیک قصر ہے۔ بیت اللہ سے اونچی عمارت بنانا جائز ہے؟ بیت اللہ سے اونچی تو کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا، کس نے کہا ہے کہ اونچی ہے؟ بیت اللہ تو 7ویں آسمان تک ہے، کون اونچی بنائے گا؟ نہ بیت اللہ تم نے یہی سمجھا ہوا، یہی کمرہ بیت اللہ ہے بس۔ یہ تو نیچے سدرۃ المنتہا تک ہے، اور سدرۃ المنتہا تک اوپر ہے اور نیچے ثریا تک ہے۔ اسی لیے حضور جب 7ویں آسمان پہ گئے تو قبلہ تھا، اس سے اونچا کون بنا سکتا ہے جناب؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو دھکا دینا بالکل حرام ہے۔ یہ آدھے بازو والے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پورے کپڑے پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ میں نے صفا مروا کے 14 چکر لگائے، چلو 7 تو ہو گئے، باقی پھٹیک پڑ گئی۔ ایام حیض میں عورت کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا، روزہ تو سال میں ایک دفعہ آئے گا نا۔ اگر نمازوں کی قضا ہو تو 8 دن میں اس کو تو 40 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر کسی نے عصر کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے کوئی حرج نہیں، احناف کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟ اگر ہم میقات پہ عصر کی نماز کے بعد احرام باندھیں تو کوئی نفل نہیں پڑے گا۔ حائض عورت کی واپسی مدینہ شریف، جب مدینے سے واپس آئے حیض سے، اگر حیض میں بھی ہو عمرے کی نیت کر لیں، یہاں آئے پاک ہو عمرہ کرے۔ شیعہ اثنا عشری میں بھی کئی قسمیں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ موٹی بات یاد رکھو، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو سیدہ عائشہ کی عصمت کو نہیں مانتے، صدیق کی صداقت کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ کفن کیسا ہو، سفید چادر ہو جو مل جائے، اللہ عالم نصیب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ قصر نماز 4 کے بجے 2 رکعت پڑھو۔ شب برات کی رات کا کوئی قرآن حدیث میں حکم نہیں ہے۔ میں نے عمرہ کیا مشین پھروائی، دوسرا عمرہ کیا مشین پھر، اگر مشین میں بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کٹے دم پڑ گئی۔ ہندوستان سے والدین کو لے کے آیا ہوں، طہارت والد نے احرام میں کی ہے، کوئی حرج نہیں، دوسرا کپڑا بدل لو، چادر بدل لو، 2 چادریں ساتھ رکھ لو، ان کی چادر گندی ہو جائے اور بدل لو۔ میں نے عمرے کے بالوں کے 3 حصے صاف کروانے کے بعد صابن لگایا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ یا جعرانہ یا عرفات یا حدیبیہ حد حرم کے باہر جائیں۔ ایک طواف کا ثواب ساری دنیا کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اپنے لیے طواف کرو اور حضور کی امت کے لیے دعا کرو۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔
اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.